اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے ایک ویڈیو سنی، کوئی فیکٹری منیجر ہیں اور انہوں نے ایک حدیث سنی کہ منافق آدمی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، اس پر یہ دو نمازاں بھاری ہوتی ہیں اور عصر، ظہر اور مغرب کی یہ نماز پڑھ لیتا ہے، کیونکہ اس وقت میں یہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو سو کے اٹھنا اور عشاء میں بھی جو ہے نا، اگر کوئی سو گیا تو اس کے لیے پھر نماز بھاری ہو جاتی ہے، یا کھانا کھا لیا یا بیٹھ گیا یا دوست یار۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اصل میں یہ مسئلہ کیا ہے۔ ارشد صاحب، جو آپ نے حدیث سنی یہ بالکل صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ تو جو بھی شخص اللہ رب العزت سے رجوع کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے اور 5 وقت کی نماز قائم کرتا ہے اور اللہ سے شرک نہیں کرتا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے جو سابقہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ تو جتنی بھی آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، تو آپ نے اللہ سے رجوع کر لیا، دل میں خوف آ گیا کہ فیکٹری والے ہمیں ٹائم دیتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے گھر میں 5 مرتبہ اعلان ہوتا ہے کہ آؤ نماز قائم کرو، آؤ نماز پڑھو، آؤ فلاح پاؤ۔ اعلان ہوتا ہے، اذان جو ہے یہ اعلان ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو ہم سوئے رہتے تھے اور ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز جب بھی انسان پڑھتا ہے تو اللہ کی توفیق سے پڑھتا ہے، اپنی اس کی کوئی کمال نہیں ہوتی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے، اور اللہ کی مرضی ہو تو جو سیدھا راستہ سے بھٹک جاتا ہے، اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ تو انسان کو ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کو یاد کرنا چاہیے، تو آپ غم زدہ نہ ہوں۔ اللہ نے آپ کو توفیق بخش دی ہے، اللہ آپ پر راضی ہو گیا ہے، تو آپ نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ وہی نماز پڑھتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جو بھی انسان نیکی کے کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو وہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے۔ جو شخص بدی کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے بدی کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے نیکی کرنے کا حکم دیا، بدی سے منع فرمایا۔ تو کبھی بھی آپ کو غمناک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب میں سویا رات کو تو میں نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے فجر کی نماز کے وقت اٹھا دینا، تو اللہ رب العزت نے مجھے تہجد کے ٹائم پر اٹھا دیا، تو اللہ آپ سے راضی ہو گیا۔ آپ اس چیز کا بالکل غم نہ کریں۔ آپ کے جو سابقہ گناہ ہیں
وہ اللہ نے بخش دیے اور اللہ تم پر راضی ہو گیا اور تم نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ یہ بہت بڑی اسعادت ہے، بہت بڑی اسعادت ہے۔ تو آپ غمناک نہ ہوں۔ اگر آپ نے اللہ سے شرک نہ کیا، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کیا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکے نہ، تو آپ کے جو سابقہ گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اللہ سے شرک کیا تو آپ سمجھ لیں کہ پھر آپ وہیں چلے جائیں گے جہاں سے تم نے توبہ کی تھی۔ جو بھی شخص اللہ سے شرک کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، تو ایسے شخص کی نہ نماز قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، کوئی بھی اس کا کام اللہ کو قبول نہیں ہوتا۔ جو شرک کرتا ہے، شرک سے بچنا ہی ایک بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ اللہ رب العزت شرک کو پسند نہیں فرماتے، کیونکہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی اس کو زندگی دیتا ہے، اللہ ہی اس کو موت دیتا ہے، اور اللہ ہی اس کو رزق دیتا ہے۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ اگر انسان کو کوئی انسان دے سکتا ہے تو وہ دعا دے سکتا ہے۔ استغفار آپ کثرت سے کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ملائیں، صرف دعا اللہ رب العزت سے ہی کریں، وہ ہی دعا قبول کرنے والا ہے۔ قادر، کریم، غفور، رحیم اور رب العالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔ جو بھی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یقیناً وہ شخص سیدھے راستے پر ہے۔ تو ہرگز آپ غم نہ کریں، بلکہ آپ خوشی کا اظہار کریں کہ اللہ نے آپ کو توفیق بخشی اور آپ 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اگر آپ ڈیوٹی پر ہیں، مجبوری ہے، تو آپ اکیلے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، اس کے رسول نے اجازت دی ہے۔ آپ نوکری کر رہے ہیں تو آپ کو ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا آپ کا مالک نہیں مان رہا، تو آپ وہاں ہی جہاں کام کر رہے ہیں اس دفتر میں آپ کے پاس مصلی ہونا چاہیے، اور آپ جب بھی نماز کا ٹائم ہو آپ وہاں نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ کو ٹائم میسر ہے تو آپ جماعت سے نماز پڑھیں، جماعت سے پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نواں مسلمان ہوا تو وہ ہمارے پاس آتا تھا، تو جب ہم نماز پڑھتے تو وہ دائیں بائیں دیکھ لیا کرتا تھا، آگے پیچھے دیکھ لیا کرتا تھا۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا تو ان بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نو مسلم ہے، اس کو مت ٹوکو، مت روکو، یہ جب ہمارے ساتھ کچھ عرصہ رہے گا تو یہ خود بخود یہ سیکھ جائے گا۔
ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم کسی کو دلائی دینے کے بجائے اس کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ یار آپ نے جو نماز نہیں پڑھی پتہ نہیں اللہ بخشے گا یا نہیں بخشے گا۔ او بھائی، جو بھی شخص اللہ سے رجوع کر لیتا ہے، 2 رکعت نفل نماز توبہ پڑھ لیتا ہے اور اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگ لیتا ہے، وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ قادر کریم، اللہ رحیم، بڑا مہربان ہے، وہ گناہ بخشنے والا قادر کریم ہے، وہ بخش دیتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگے، اے انسان تو مجھ سے بخشش مانگ، میں تجھے بخشش عطا کروں۔ تو مجھ سے رزق مانگ، میں تجھے رزق عطا کروں۔ تو مجھ سے صحت مانگ، میں تجھے صحت عطا کروں۔ اللہ تو ہر وقت، اللہ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اگر ساری مخلوق بھی اللہ کی نافرمان ہو جائے تو اللہ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ عاجز نہیں، مخلوق عاجز ہے۔ اللہ تمام مخلوق کو رزق مہیا کر رہا ہے۔ یہ اللہ نے رزق کا ذمہ اللہ کے پاس ہے، تو غمناک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی ویڈیو اور آپ کی گفتگو سن کر میرے دل میں اتنی ٹھیس پہنچی، اتنی ٹھیس پہنچی، یقین کرو کہ میری آنکھوں میں اتھرو آ گئے کہ جو بھی شخص اللہ سے رجوع کر لیتا ہے، اللہ سے شرک نہیں کرتا۔ اے اللہ، میں تجھ پر ایمان لایا، تیرے فرشتوں پر ایمان لایا، تیری کتابوں پر ایمان لایا، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا، دوزخ جنت پر ایمان لایا، قیامت پر ایمان لایا اور دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لایا۔ وہ جو شخص اللہ کو ہو جاتا ہے، اللہ سے آس امید باندھ لیتا ہے، دائیں بائیں وہ جاتا ہی نہیں، تو اللہ مہربان ہے۔ جو اللہ کو ہو جائے، کیا اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا؟ ہرگز نہیں۔ جو بھی اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اسے جنت ضرور بھیجے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے انسان کو حکم دیا ہے، انسان تو صرف میری بات مان، صرف میرا حکم مان، تو صرف میری عبادت کر، تو صرف میرے آگے جھک، تو صرف مجھے سجدہ کر، میرے سوا تو کسی کو بھی سجدہ نہ کر۔ تو آپ نے آپ پر اللہ راضی ہو گیا۔ جس پر اللہ راضی ہوتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ جو بھی شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یقیناً وہی شخص جنت میں جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول نے نیکی کا حکم دیا، بدی سے منع فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کریں، برائی سے بچیں۔ یہی حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں، یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند سیاںا یقیناً سیدھے راستے پر وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی مسئلے بتاتے ہوئے تو میں بے حد معذرت خواہ ہوں، بے حد معذرت خواہ ہوں۔ انسان ہوں، انسانی ناطے سے انسان سے بھی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو بھی میری ویڈیو سنیں، اگر میری کوئی غلطی ہے تو مجھے معاف فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔